پھر اسی طرح ثمامہ بن اثال کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. عبداللہ بن عمر کے بہت سے واقعات ملتے ہیں. پھر اسی طرح سہیل بن عمرو. کون تھے سہیل بن عمرو؟ صلح حدیبیہ میں جو دشمنوں کی طرف سے آئے تھے، اہل مکہ کی طرف سے، اور انہوں نے جب وہ لکھا جا رہا تھا کانٹریکٹ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹوایا تھا آپ کا نام کے آگے رسول اللہ کے. اسی پہ تو جھگڑا ہے، یہ تو ہم مانتے نہیں. بہرحال سہیل ابن عمرو جو تھا وہ بہت بڑا نیگوشیٹر تھا اور بہت زبردست قسم کا پولیٹیشین تھا. اکثر کیسر و کسریٰ کے درباروں میں جاتا، نجاشی کے دربار میں جاتا. کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے کیسر کا دربار بھی دیکھا ہے، کسریٰ کا بھی، حبشہ کا بھی، اور ان کے حواریوں کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح اپنے بادشاہوں کی ادب اور احترام کرتے ہیں، لیکن جو کچھ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اندر دیکھا ہے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا. اللہ کی قسم وہ تو آپ کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے. یعنی صحابہ کو آپ سے اس حد تک محبت تھی کہ زمین پر پانی نہیں گرنے دیتے تھے اور وہ اٹھا کر اپنے جسم پر مل لیتے تھے. یعنی محبت کا یہ عالم تھا. اور یہ محبت نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی رہی. اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایمان کے جس بھی درجے پر ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں. یہ سب کو پتا ہے کہ اسی محبت کے دعوے میں ہی ان کی عافیت ہے اور اسی سے ان کا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو نام رکھا گیا ہے وہ محمد. ہمارے ہاں تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی بچے کا نام رکھنا ہو تو ساتھ محمد ضروری. نہیں 10 بچے اگر کسی کے تو 10 کے 10 کے ساتھ محمد انور، محمد ساجد، محمد حامد، محمد 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 سب محمد ہیں. اور بعض ملکوں میں تو لوگ اگلا نام بھی نہیں رکھتے، صرف محمد رکھتے ہیں. جتنے بھی بچے سب کا نام محمد، لیکن سب کے نام کے ساتھ الاول الثانی الثالث اور پہلا دوسرا تیسرا رکھ دیتے ہیں، محمد the first and second and third. تو بہرحال یہ کس بات کی علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے. دن کے 24 گھنٹوں میں اس پلانٹ کے اوپر کسی نہ کسی جگہ اذان کی صورت میں آپ کا نام بلند کیا جا رہا ہوتا ہے. یعنی ایک جگہ جب مثلا فجر ہوتی ہے اور وہ یعنی سورج جس جس طریقے سے آگے طلوع ہوتا جاتا ہے، آپ دیکھیں نا کس رفتار کے ساتھ سورج آگے جاتا ہے، تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک نئی جگہ سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، ہر نئی جگہ سے، اور حتیٰ کہ پھر واپس اپنے اصل پہ پلٹ جاتا ہے. اور جب ایک اذان کا وقت ختم ہوتا ہے تو دوسری کا، اور دوسری تو تیسری کا، تو پورے گلوب پر ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوتا رہتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے شرط رکھ دی گئی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ ہی کے اتباع میں اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی. یعنی اگر ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو بھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہوں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جہاں کہیں بھی آئے تو آپ دل میں کیا کریے؟ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ پڑھنا ایک مجلس کے اندر تو فرض ہے، لیکن باقی دفعہ اگر دل میں ہی دہرا لے تو کافی ہو جائے گا. ہر دفعہ بلند آواز سے پڑھنا ضروری نہ ہوگا. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہوئے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی کہ علامات قیامت میں سے ہے کہ آپ کی سیرت کا تذکرہ کم ہو جائے گا. یعنی نام لینے والے تو بہت ہوں گے لیکن آپ کی سیرت کو پہچاننے والے لوگ کم ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کی سیرت کو چھوڑ کر اوروں کی سیرت اختیار کر لیں گے. یہ حدیث ہے حضرت حذیفہ بن یمان کی. حضرت حذیفہ بن یمان کون تھے؟ جی ہاں، رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، نیکی کے کاموں کے بارے میں، لیکن میں شر کے بارے میں دریافت کرتا تھا. لوگ یہ پوچھتے تھے کہ اچھا کیا ہے، یہ کیسے، اور میں کچھ اور ہی پوچھتا تھا، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. ایک دن میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم جاہلیت اور شر کا زمانہ گزار رہے تھے، یعنی اسلام سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے اسلام جسے ہم نے قبول کیا اس کو اور آپ کو ہماری طرف بھیجا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا جیسے کہ پہلے تھا؟ کیا پوچھا؟ پہلے ہم شر کے زمانے میں تھے، جاہلیت میں، پھر اسلام آیا، کیا پھر شر آ سکتا ہے جیسا کہ پہلے تھا؟ آپ نے 3 دفعہ فرمایا حذیفہ اللہ کی کتاب پڑھ اور اس کے احکام پر عمل کر. تو پھر پوچھتے تو آپ فرماتے حذیفہ اللہ کی کتاب پڑھ اور اس پر عمل کر. حذیفہ اللہ کی کتاب پڑھ اور اس پر عمل کر، یعنی ایسی باتیں نہ پوچھو. میں نے کہا اللہ کے رسول کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی؟ یعنی پہلے تو پوچھا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا، آپ نے 3 دفعہ یہ فرمایا. پھر میں نے کہا اچھا پھر کیا پھر خیر ہوگی؟ یعنی آپ نے جو نہیں کہا کہ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہوگا جو آپ بتانا نہیں چاہ رہے. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ آپ نہیں بتانا چاہ رہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر وہ جو شر جو آپ نے نہیں بتایا اس کے بعد پھر خیر آئے گی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کیا تلوار کے بعد خیر کا کوئی حصہ باقی رہے گا؟ یعنی کیا لڑائی کے بعد اسلام باقی رہے گا؟ تلوار جو اٹھ جائے گی. آپ نے فرمایا ہاں. اور ایک روایت میں ہے امارت اور جماعت تو قائم رہے گی، لیکن معمولی چون و چرا اور دلوں میں نفرتیں اور کدورتیں اور کینے ہوں گے، اور ظاہری صلح بھی ہوگی. یعنی اشارہ تھا اصل میں آپ کا اس فتنے کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اٹھا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور پھر خاص طور پر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو مسلمانوں کے درمیان ایک فتنہ اٹھا. تو اس کا آپ نے کھول کے نہیں ذکر کیا، اگرچہ کچھ اور جگہوں پر کچھ نہ کچھ اشارے ملتے ہیں کہ عمر اسلام کا دروازہ جب یہ ٹوٹ گیا تو پھر اس کے بعد فتن داخل ہو جائیں گے. تو بہرحال آپ نے چونکہ اس حصے میں خاموشی اختیار کی، کہا کہ کیا پھر خیر ہوگی؟ تو کہا ہاں اسلام تو باقی رہے گا اور خیر بھی ہوگی، اور دلوں میں معمولی کچھ چیزیں ہوں گی لیکن بہرحال خیر ہوگی. میں نے کہا کینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بعد کچھ حکمران ہوں گے جو میری سنت پر عمل نہیں کریں گے اور میری سیرت کے علاوہ کوئی اور سیرت اختیار کریں گے، یعنی دوسروں کو اپنا رہنما مان لیں گے. تو ان کے بعض امور کو اچھا سمجھے گا اور بعض کو برا، اور ان میں ایسے لوگ بھی منظر عام پر آئیں گے جو انسانوں کے قالب میں ہوں گے لیکن ان کے دل شیطانی ہوں گے. یعنی بعض لوگ بظاہر انسانوں کی شکلوں میں نظر آئیں گے لیکن ان کے دل پورے شیطان ہوں گے. ایک روایت میں ہے میں نے کہا ظاہری صلح بباطن لڑائی اور دلوں میں کینہ، ان چیزوں کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام صرف سن کر خاموش نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ احادیث کا بھی جو آپ فرماتے تھے ان باتوں کا بھی مزید معنی جاننے کی کوشش کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا لوگوں کے دل ان اچھے اخلاق کی طرف نہیں لوٹیں گے، یعنی ان کے دلوں کے اندر آج جو صفائی ہے یا جو تزکیہ ہے ایسا نہیں باقی رہے گا، یعنی جن سے وہ پہلے متصف ہوں گے ویسا نہیں رہے گا. میں نے کہا کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اندھا دھند فتنہ ہوگا. اس میں ایسے لوگ ہوں گے گویا کہ وہ جہنم کے دروازوں پہ کھڑے داعی ہیں، لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. جو آدمی ان کی بات مانے گا وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی صفات بیان فرمائیے، کون ہوں گے وہ؟ آپ نے فرمایا وہ ہماری نسل کے ہوں گے اور ہماری طرح باتیں کریں گے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا زمانہ مجھے پالے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران کو لازم پکڑ رکھنا، یعنی جو لیڈرز ہوں گے، حکمران سے مراد ضروری نہیں کسی خاص ملک کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر، اس سے مراد کون ہے؟ جو بھی لیڈرز ہوں گے، یعنی مین سٹریم کو تھامے رکھنا، امیر کی بات سننا اور ماننا، اگرچہ تیری پٹائی کر دی جائے اور تیرا مال لوٹ لیا جائے پھر بھی ان کی بات سننا اور اطاعت کرنا. میں نے کہا اگر سرے سے مسلمانوں کی جماعت نہ ہو نہ حکمران ہو تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تمام فرقوں سے کنارہ کش ہو جانا، اگرچہ کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹنا پڑے، کیونکہ ایسا وقت آئے گا
کہ ہر کوئی کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ لگ جائے گا. تو تم فرقوں کو چھوڑ دینا اور جب دیکھنا کہ اکیلے ہو گئے ہو تو کیا کرنا؟ درخت کو دوست بنا لینا یہاں تک کہ تجھے موت پالے اور تو اسی حالت پر ہو. ایک اور روایت میں ہے حذیفہ کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹ کر مرنا ان حکمرانوں کی اطاعت کرنے سے بہتر ہوگا. ایک اور روایت میں ہے اگر ان دنوں میں تجھے اللہ کی زمین میں کوئی خلیفہ مل جائے تو اس کو لازم پکڑنا، اگرچہ وہ تیری پٹائی کرے اور تیرا مال چھین لے، اور اگر تجھے کوئی خلیفہ نظر نہ آئے تو کسی زمین میں بھاگ جانا، یعنی چھپ جانا کہیں جا کر، حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے اور تو کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹا ہوا ہو. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پھر دجال ظاہر ہوگا. میں نے کہا وہ کون سی علامات لے کر آئے گا؟ فرمایا نہر یا پانی اور آگ کے ساتھ آئے گا. جو اس کی نہر میں داخل ہوا اس کا اجر ضائع اور گناہ ثابت ہو جائے گا، اور جو اس کی آگ میں داخل ہوا اس کا اجر ثابت ہو جائے گا اور اس کا جرم مٹ جائے گا. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا عیسی ابن مریم. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر اس وقت تیری گھوڑی کا بچہ پیدا ہوا تو وہ ابھی اس قابل نہیں ہوگا کہ تو اس پر سواری کرے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی اس کے بعد پر قیامت آ جائے گی. بہرحال اس حدیث میں خاص طور پر جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختلف ادوار آئیں گے، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی اچھے حالات ہوں گے کبھی نہیں، لیکن ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ جس میں لوگ سیرت کو چھوڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر، آپ کے طرز زندگی کو چھوڑ کر اوروں کے طور طریقے اختیار کر لیں گے. ان کے مینرز، ان کی گفتگو، ان کا انداز، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، پسند ناپسند کسی اور طریقے میں ڈھل جائے گی. یعنی ان کا پورا کلچر بدل جائے گا، دوسرے کلچرز ڈومینیٹ کر جائیں گے اور وہ اس پر فخر محسوس کریں گے. مثلا آپ نے بیٹھ کر کھانا پسند کیا تو وہ کھڑے ہو کر کھانے پر فخر کریں گے. آپ نے دائیں ہاتھ سے پینے کے لیے کہا تو وہ بائیں ہاتھ سے پینے کو اور بائیں ہاتھ سے کھانے کو اپنا کلچر بنا لیں گے. اور اسی طرح بہت سی سنتوں کو چھوڑ دیں گے. سنت صرف کھانے پینے ہی سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن آپ کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ کیونکہ سیرت جو ہے وہ آپ کا پورا لائف سٹائل ہے، کہ وہ آپ کی سیرت کو چھوڑ کر، آپ کے مینرز اور آپ کے اخلاق اور کردار کو چھوڑ کر اور چیزوں میں اپنی فلاح و صلاح تلاش کریں گے اور اس پر فخر کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اس سے پہلے کہ میں کتاب شروع کروں، میں چاہوں گی کہ اب تک جو کچھ آپ نے سنا ہے اس پر آپ اگر کچھ فرمانا چاہیں تو آپ تشریف لائیں اور بات کریں، تاکہ ہم یہاں سے کچھ عمل کے پوائنٹس نکال لیں. اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم نے ابھی ابھی اللہ کی محبت کے بارے میں اتنی تفصیل اور ترتیب کے ساتھ اور کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھا. پہلے تو دعائے شافی ہفتے میں ایک دفعہ ہوا کرتی تھی، تو وہ ہفتے میں کافی سارا وہ ایفیکٹ ڈائلیوٹ ہو جاتا تھا اس کا پچھلے لیسن کا. اس دفعہ ہم نے چونکہ روز روز اس کو پڑھا ہے تو اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے دلوں میں. تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اللہ کی محبت کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اب اس کے بالکل پیرالل اور اس کے بالکل ساتھ بغیر کسی وقفے کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں پڑھنے لگے. کیونکہ اب باقی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، اوبیڈینس اور فالو کرنا اور سیرت کو اپنانا اور ان کے طریقوں کو اپنانا، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ محبت سے ہی ریلیٹڈ ہیں. اگر محبت آ گئی تو سارا کچھ خود بخود فالو کرے گا، اور اگر محبت نہ ہوئی تو ہم پھر بھٹکتے ہی رہتے ہیں اور دوسروں سے پوچھتے رہتے ہیں. جب محبت ہوتی نا تو پوچھنا نہیں پڑتا. تو ہمیں بھی اللہ کرے کہ اس سے جو ٹارگٹ ہے وہ محبت ہی ہو ہمارے دل میں، اور دعویٰ نہ رہ جائے. جو دعویٰ ہے اللہ کرے کہ اللہ اس دعوے کو سچا کر دے. حقیقی محبت جو ہوتی ہے وہ کسی کو جاننے کے بعد آتی ہے. شیلو نالج کے ساتھ یہ صرف سنی سنائی باتوں سے زبانی کلامی محبت تو ہو سکتی ہے، لیکن اصل محبت کے لیے دوسرے کو گہرائی سے جاننا ضروری. صحابہ کرام آپ سے کیوں محبت کرتے تھے؟ کیونکہ وہ آپ کو جانتے تھے، اور جو آپ کو جتنا زیادہ جانتا چلا جا رہا تھا اتنی ہی زیادہ اس کی محبت
اور پختہ ہوتی جاتی اور زیادہ بڑھتی جاتی تھی. السلام علیکم. مجھے ابھی جب استاذہ سیرہ کو پڑھنے کی امپورٹنس کا جب بتا رہی تھی تو ایک ہی چیز ذہن میں آ رہی تھی کہ جب قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو منافق کو نہیں پتا ہوگا نا, وہ یہی کہے گا کہ میں نے جو سنا فلاں سے سنا فلاں سے سنا. تو وہی چیز ذہن میں تھی کہ جاننا ضروری ہے ہماری سب سے پہلے, کیونکہ عمل میں چیز تب آتی ہے جب کہتے ہیں نا کہ معرفت کے لیے علم ضروری ہے. تو جب علم ہمیں حاصل ہوگا انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا, پھر معرفت, اور پھر اس کے بعد عمل کا ایک درجہ آتا ہے, اور وہی انشاءاللہ ہمیں قبر میں ہمیں فائدہ پہنچائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. میرے دماغ میں انالیسز کا ڈبہ ہی نہیں ہے. آج ہماری ٹیچر نے بتایا, شی سیڈ کہ ڈاکٹر فرد کے جو رول ماڈل ہیں پوری زندگی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں گزاری. Like it hit me, as if the thing had hit the bullseye. I said, yes, what she's saying is true. So I want to know کہ آپ تو فالو کرتی ہیں, تو how did you make it possible for yourself? اس کا جواب وہی جو پہلے گزرا کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے, جس کی محبت ہوتی, اس کو فالو کرنا اور اس کی باتوں کو قبول کرنا کچھ بھی مشکل نہیں رہتا. آج میں سوچ رہی تھی کہ میں سیرت پڑھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکاروں, کیونکہ اتنے نام ہیں. وہ آتا نا, انا محمد, انا احمد, انا الماحی, انا الحاشر, انا العاقب, پھر اس کی تفصیل بھی بتائی. تو میں سوچی تھی کہ کیوں نہ میں ہر دفعہ یہ کہوں حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک تکرار جو ہے حبیبی کی وہ آپ پہ گراں نہ گزرے یا وہ رکاوٹ نہ بنے, کیونکہ تعلیم میں سمپل اور مختصر اور ٹو دا پوائنٹ چیزیں ہوں اور میں بہت زیادہ ایموشنل نہ ہوں, کیونکہ میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پڑھاتے وقت بیلنسڈ رہوں, زیادہ ایموشن سے کام نہ لوں تاکہ آپ اصل کو پا سکیں. تو اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کی اس کی محبت ہی ہے, اور محبت کے لیے جاننا ضروری ہے اور وہ اصل جھلک دیکھنا ضروری ہے. ایک وہ محبت ہے جو ماں باپ نے یا معاشرے نے یا کتابوں نے آپ کے اندر ڈالی, اور ایک وہ ہے یہ کہ جب آپ انشاءاللہ خود تھورلی آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بغور سٹڈی کریں گے اور جانیں گے اور پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ دعائیں بھی کریں گے تو وہ ایک اور طرح کی محبت آپ کے اندر آئے گی. میرے اندر بھی جو حقیقی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھنے کے بعد آئی تھی. یعنی جتنی میں نے حدیث پڑھائی, بخاری جب پڑھائی, ریاض الصالحین پڑھائی, تو اس کے ساتھ ساتھ دن بدن وہ محبت زیادہ راسخ ہوتی گئی. تو اس لیے ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ وہی ہیں اور انہی کو ہی اپنا رول ماڈل سمجھنا ہے, اور ہم باقی سب, میں ہوں یا آپ, ہم سب ان کے فالوورز ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج جیسے کہ ہم سب یہ سیرہ پڑھ رہے ہیں تو مجھے ہمیشہ ایک ہی بات سمجھ آتی تھی کہ ہماری ساری باتوں کا علاج, سارے غموں کا اور دین میں جتنے بھی فساد پھوٹ گئے ان کا ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں. شدید خواہش تھی, بہت زیادہ تھی کہ جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں آپ کے خلاف ہو رہا ہے ایک بار تو ہم آپ کے لیے کچھ بولیں تاکہ سب لوگوں کے دل میں آپ کی اصل حقیقت سامنے آئے. محبت موجود ہے کہیں میلاد کی صورت میں, کہیں نعت کی صورت میں, لیکن راستے نہیں مل رہے. تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم جو 1600 سال والا پردہ ہے ایک آپ کے اور ہمارے درمیان, وہ ہٹا کے ہم آپ کے دور سے جڑنے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر چیز کو ہم عمل میں لے لیں اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یا ولادت کا ذکر کیا جاتا ہے تو عربوں کے حالات بھی بیان کیے جاتے ہیں اور ان کو بہت ہی برا بھلا بھی کہا جاتا ہے, اور ان کی ایک بہت ہی خراب تصویر پیش کی جاتی کہ وہ بیٹیوں کو زندہ مار دیتے تھے اور وہ ایک شخص کئی بیویاں رکھتا تھا اور انہوں نے بہت غلط نکاح کے طریقے اپنائے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ. اور اس سے مطلوب کیا ہوتا ہے کہ اس اندھیرے میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سراج منیرہ کے طور پر پیش کیا جائے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ طریقہ کچھ درست نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
بہترین لوگوں میں پیدا کیا. جہاں تک بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تعلق ہے تو چند غریب قبائل جو تھے وہ اس میں مبتلا تھے. اسی طرح صرف سردار قسم کے لوگ جو تھے وہ ایک سے زائد بیوی رکھتے تھے، ہر ایک کے پاس نہیں تھی اتنی بیویاں. اسی طرح باقی جو بھی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی خوبیاں بھی تھیں ان کے اندر جو وقت کے ساتھ ساتھ میں بیان کروں گی انشاءاللہ. اس وقت اتنا جانیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 2500 سال بعد عرب کے شہر مکہ میں بھیجا یا پیدا کیا. عرب کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کے بارے میں جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ یہ کہ عرب 3 طرح کے تھے. ایک عرب بائدہ، ایک عاربہ اور ایک مستعربہ. بائدہ سے مراد نابود ہونے والی یعنی ختم ہونے والی اقوام جیسے قوم عاد، سمود اور قوم لوط وغیرہ. عاربہ جو تھے، جو اصلاً عرب تھے، وہ یعرب بن یشہب کی اولاد میں سے تھے، یمن سے آئے تھے، یعنی اصلاً یمن سے تھے. اور مستعربہ جو عرب بنے تھے، اصلاً عرب نہ تھے لیکن عربوں میں آ کے رہے بسے تھے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یا کہنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. ابراہیم علیہ السلام تو 4 دفعہ مکہ آتے ہیں لیکن یہاں رہے نہیں. اسماعیل علیہ السلام یہاں پر رہے ہیں اور پھر یہیں پر فوت ہوئے ہیں، اور ان کی اولاد اور ان کی نسل پھر آگے پھلی پھولی. تو پھر بائدہ تو ختم ہو گئے. تو 2 طرح کے عرب ہیں، ایک لوکل اور ایک باہر سے آنے والے. جو لوکل تھے وہ کہاں سے تھے؟ یمن سے ان کی ہسٹری ملتی ہے. اور یمن کے سد معارب جب ٹوٹا تھا، وہ بند جب ٹوٹا تھا، تو اس وقت ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں اور وہاں ہر طرح کا قحط پھیل گیا. تو ان کے بہت سے قبائل وہاں سے ہجرت کر کے ادھر ادھر چلے گئے. جیسے ثقیف جو تھے وہ طائف کی طرف چلے گئے، جیسے محمد بن قاسم ثقفی تھا، یا حجاج بن یوسف وغیرہ. اسی طرح حوازن کے قبائل بھی اسی طرف آئے تھے. لیکن جرہم قبیلہ جو تھا وہ بھی اصلاً یمن ہی سے آیا تھا پانی کی تلاش میں. تو انہوں نے جب وہاں پر مکہ میں پرندے اڑتے دیکھے تو یہ سمجھا کہ یہاں پر پانی موجود ہے، تو وہ وہاں پر آ کر بس گئے تھے. لیکن جرہم قبیلہ جو تھا یہ 2 بڑے قبائل تھے، ایک ہمیر اور ایک کہلان. ہمیر اور کہلان یہ دونوں بڑے قبائل تھے جو یمن میں تھے. کہلانی جو تھے یہ بند ٹوٹنے سے پہلے وہاں سے نکل گئے تھے. یوں لگتا ہے کہ جیسے کہلان اور ہمیر کی آپس میں کچھ چپکلش تھی، تو ایک قبیلہ وہاں سے نکل کر اور ادھر ادھر بکھر گیا، اور اس کے بعد جب سیلاب آیا تو دوسرا بھی نکلا. اور جرہم جو تھا یہ دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، یعنی ہمیر سے. دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ سب کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے تھے جو کوفہ کے قریب ہے. کوفہ کو تو پتہ ہی نہیں، کوفہ کے قریب تھا، فرات کے مغربی ساحل پر. انشاءاللہ کسی وقت میں نقشہ بھی دکھاؤں گی آپ کو. اس وقت زبانی سمجھ لینا کافی ہے، کیونکہ 2 چیزیں میں نے ساتھ کی تو پھر آپ ڈسٹریکٹ ہوں گے. اینڈ میں اٹھ کے میں آپ کو مشکل الفاظ لکھ دوں گی، تھوڑا سا بریف کر دوں گی. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب عراق میں اور میں ان کے آبائی گاؤں میں یا آبائی شہر میں آگ میں پھینکا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ان کو نجات دی، نکال لیا. جب انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا تو وہاں سے پھر انہوں نے ہجرت کی تھی. آپ کے ساتھ اور کون گیا تھا؟ حضرت سارہ جو آپ کی چچا زاد تھی، انتہائی خوبصورت عورت تھی. ان کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، وہ آپ کے ساتھ ہجرت کی. اسی طرح آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام، یہ 3 لوگ وہاں سے نکلے. پہلے یہ حران آئے. مجھے عربی اور حران خود جانے کا اتفاق ہوئی. یہ دونوں شہر میں نے دیکھے ہوئے ایک اپنے تعلیمی سفر میں. حران کا علاقہ وہ ہے جہاں امام ابن تیمیہ بھی پیدا ہوئے، اسی لیے حرانی کہلاتے ہیں. حران دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے. اب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، یعنی آج کل قلعے وغیرہ بھی ہیں وہاں پر. تو حران تشریف لائے. پھر حران سے یہ ایک دفعہ مصر کی طرف گئے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. وہاں وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا یا فرعون تھا، وہ جب دیکھتا کسی بھی خوبصورت عورت کو
تو وہ اس سے چھین لیتا یا اپنا غلام بنا لیتا. حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت سارہ تھی اور اس نے یہی طریقہ کیا کہ حضرت سارہ کو الگ اپنے پاس لے گیا, ان پر بدنیتی کی. حضرت سارہ اللہ کی نیک بندی تھی, انہوں نے دعا کی تو اس وقت اس بادشاہ کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے اور اس کی جان پہ بن گئی. اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی خاص عورت ہے, یہ عام عورت نہیں ہے. یعنی اس وقت اس نے کوئی ایسی بد دعا دی کہ اس کو جان کے لالے پڑ گئے, جس سے وہ بادشاہ حضرت سارہ سے بہت متاثر ہوا اور اپنی بیٹی حضرت سارہ کو گفٹ کر دی, جس کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ. حضرت سارہ جو تھی وہ حضرت ابراہیم سے بہت محبت کرتی تھی. بہت سال گزر چکے تھے شادی کو, لیکن کوئی اولاد نہیں تھی. اب کیا ہوا کہ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کو ہبہ کر دیا. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. یہاں سے یہ لوگ عراق سے حران سے ایجپٹ سے فلسطین کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے, جب فلسطین گئے تو وہاں پر حضرت ہاجرہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے. حضرت سارہ برداشت نہیں کر سکی. پہلے تو وہ خوش ہوئی, لیکن بعد میں جو عورت کے اندر اللہ نے ایک جیلسی رکھی ہے وہ اٹھائی, بہت ہی غصے میں آ گئی اور قسم کھا لی کہ میں اس کے جسم کے 3 حصے کاٹ دوں گی. ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے. پھر اس نے خود ہی کہا کہ آپ ان کو یہاں سے لے جائیں. اللہ کا حکم بھی یہی آیا. تو ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے کو لے کر جس طرف اللہ نے رخ کروایا اس طرف لے گئے, اور وہ کہاں جا کے ٹھہرے؟ جہاں اللہ کا گھر بننا تھا, مکہ میں. مکہ کی اس وادی میں جہاں نہ پانی تھا, نہ کھیت تھا, نہ کوئی انسان تھا, نہ چرند نہ پرند, کوئی چیز نہیں تھی. ابھی کعبہ نہیں بنا. وہاں ایک ٹیلے کے پاس انہوں نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا اور واپس پلٹنے لگے. وہ پیچھے دوڑی کہ یہ کیا, یہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں؟ وہ خاموش رہے. پھر پوچھا, پھر کہا اللہ امرک بہذا, کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا, اللہ نے اس کا اذن دیا, کیا مجھے یہاں چھوڑ دے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں. کہا اذن لن یضیعنا اللہ ابدا, پھر اللہ ہم کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہ جو کلمہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ وہی کلمہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار کر دی تھی. اور اسی کلمے نے یہاں بھی حضرت ہاجرہ کے لیے ایک ایسا دروازہ کھولا کہ جس میں خیر ہی خیر تھی. وہ صبر کے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کے وہاں پر رہ جاتی. تھوڑا سا پانی ہے اور تھوڑے سے ستو ہیں اور بس, اور وہ بھی کچھ ہی عرصے میں ختم ہو جاتے. اب بچہ چھوٹا ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, پیاس سے تڑپ رہا ہے, اور پھر وہ مشہور واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ ایک ٹیلے سے دوسرے کی طرف صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑتی ہیں کہ کہیں اونچائی پہ جا کر پانی کو دیکھیں. اتنے میں اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں, وہ اپنا پر مارتے ہیں اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے جس کو زمزم کہا جاتا ہے. حضرت ہاجرہ نے اسے کہا کہ رک جا, کیونکہ پھیلنے لگا تو کہا کہ رک جا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ نہ کہتی تو یہ بہتے چشمے کی صورت میں ہوتا. اب وہ ایک کنویں کی شکل اختیار کر گیا کیونکہ انہوں نے اس کو وہاں روک دیا. بہرحال وہ دنیا کا بہترین پانی ہے, ایسا پانی کہ جب جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھونے کے لیے لائے تھے تو تست اور وہ سینے کا آلہ سب کچھ جنت سے لائے تھے, لیکن جس سے دھویا تھا وہ زمزم کا پانی تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ زمزم کے پانی کی کیا وقت ہے, کیا ویلیو ہے, اور کتنا مفید پانی ہے, کتنا بہترین پانی ہے. اس واقعے میں بہت سارے سبق ہیں, اور سبق کیا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کیسے مدد کرتا ہے. حضرت سارہ بھی نیک عورت تھی, انہوں نے اللہ کو پکارا تو بادشاہ کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا, اور اتنا رحم ڈالا کہ ہاجرہ کو بطور گفٹ دیا. اپنی اولاد کو کسی کو بطور گفٹ دینا کوئی معمولی بات نہیں. اس دور میں لوگ اس طرح کیا کرتے تھے. آج کل تو گائے بھینس وغیرہ بھی گفٹ میں دے دیتے ہیں, لیکن اس دور میں انسان بھی دے دیتے تھے, اور اسی سے غلام بھی لوگ پھر بن جایا کرتے تھے. اور پھر اللہ نے ان سے اولاد دی. اسحاق علیہ السلام 13 سال بعد پیدا ہوئے, فلسطین میں پیدا ہوئے. اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں. دوسری طرف کوئی شخص کتنا بھی نیک ہو, لیکن اس کے اندر جو انسانی جذبات ہوتے ہیں, جیلسیز ہوتی ہیں, بہت نیچرل ہیں.
اگر کسی کے اندر اپنے لیے یا کسی کے اندر کسی کے لیے جیلسی دیکھیں تو اس پر صبر کریں اور اس کو اگنور کریں کہ دس از ویری نیچرل. اللہ کے نیک سے نیک بندوں کے اندر بھی ایسے جذبات آ جاتے ہیں کیونکہ ہم ہیومن بینگز ہیں. لیکن اگر کوئی آپ سے جیلس ہوتا ہے اور وہ آپ کو وہاں سے نکال دیتا ہے اور آپ کو کسی صحرا میں جا کے رہنا پڑتا ہے اور آپ اللہ کے بھروسے پر وہاں رہنا قبول کر لیتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کے, جب دنیا کے دروازے آپ پہ بند ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر زمزم کے چشمے جاری کرتے ہیں. اللہ کا رزق اور اللہ کا خیر کوئی نہیں روک سکتا. انسان انسانوں کے لیے خیر روکنے کی باتیں کرتے ہیں لیکن ساری خیر ان الفضل بید اللہ, اور اللہ جسے چاہے اپنا فضل دے. حضرت ہاجرہ نے صبر کیا اور بیٹے کو لے کر مکہ میں رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس آ گئے حضرت سارہ کے پاس. دوبارہ اس وقت آئے جب اسماعیل علیہ السلام اچھے بلے بڑے ہو چکے تھے. فلما بلغ معه السعی, پھر اس کے بعد کیا ہوا, ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. پھر دوبارہ آئے تو حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے. ان کی بیوی تھی, وہ بڑے گلے شکوے کرنے لگی تو ایک میسج دے کے چلے گئے کہ جب تمہارا شوہر آئے تو کہنا چوکھٹ بدل دینا. تو اشارہ تھا کہ یہ بیوی تمہارے حق میں ٹھیک نہیں. انہوں نے اس کو طلاق دی اور پھر دوبارہ شادی کی. پھر ابراہیم علیہ السلام آئے تو کہا کہ چوکھٹ اچھی ہے, اس کو باقی رکھنا. اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بیٹے دیے, ان سے پھر آگے نسل چلی. حضرت ہاجرہ بھی وہاں رہی. وہاں پانی جب ملا تو پرندے آنے لگے. پھر جرہم قبیلہ یہاں آ کر آباد ہوا, اس سے ایک بہت بڑی سپورٹ ان کو ملی. اسماعیل علیہ السلام کی شادی جرہم قبیلے میں ہی ہوئی تھی, انہی سے پھر آگے اولاد چلی. اسماعیل علیہ السلام وہیں فوت ہوئے, حضرت ہاجرہ بھی وہیں فوت ہوئی اور حرم کے اندر ہی دفن ہے, یعنی اسی زمین میں دفن ہے وہ. اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو بہرحال یہاں سے آغاز ہوتا ہے. انشاءاللہ کل ہم اس کتاب کو شروع کریں گے اور آئی ہوپ کہ آپ سب کے پاس یہ تجلیات نبوت ہے. انشاءاللہ کل کتاب آپ ساتھ لائیے. کتاب کو ہم بیس بنائیں گے, لیکن جہاں جہاں جو معلومات ضروری ہوں گی وہ میں آپ کو زبانی بتاتی جاؤں گی اور اس میں اضافہ کرتے جاؤں گی, اور ساتھ ساتھ زندگی کے کچھ سبق بھی. تو آج کے لیے کیا سبق لکھا آپ نے؟ جی, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک ہے. اور سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا ہے؟ پہلی بات یاد کیجیے جو میں نے کہی تھی, مقصد زندگی کو پانے کے لیے, اللہ کا پسندیدہ ترین بندہ بننے کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہم بھی محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ کی اتباع کرنی ہوگی, آپ کی پیروی کرنی ہوگی. اور پیروی کی نہیں جا سکتی جب تک کہ اس چیز کا علم نہ ہو جس کی پیروی کی جا رہی. آپ ہوا کے تو پیروی نہیں کر سکتے جو نظر ہی نہ آ رہی. کوئی نظر آئے گا تو اس کے پیچھے جائیں گے. تو اس لیے سیرت کو پڑھنا بے حد ضروری ہے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.